مفتی صاحب، عام آدمی کے مرنے پر بھی تو اس کو کچھ احوال درپیش ہوتے ہیں اور ہم مختلف مناظر دیکھتے ہیں۔ جناب والا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں ایمان بالغیب رکھا ہوا ہے نا، مرنے کے قریب جب انسان پہنچتا ہے تو سب سے پہلے ایمان بالغیب کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے ساری زندگی نظر نہیں آتے اپنی اصل کیفیت میں، وہ فرشتے نظر آنا شروع کر دیتے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب کسی کی روح کو قبض کیا جانے والا ہوتا ہے تو قطار اندر قطار فرشتے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کے آنے کا۔ اور جب وہ آسمان سے تشریف لاتے ہیں تو جس طرح کی اس میت کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کے لیے ساز و سامان لایا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا نیک ہو تو جنتی لباس لایا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا نیک نہ ہو بلکہ اس کے لیے جہنم کا انتظام ہے تو پھر اس کے لیے ٹاٹ لایا جاتا ہے۔ اور پھر روح نکالنے کے مراحل بھی مختلف ہیں۔ مومن کی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ بھرے ہوئے پانی کے مشک کو منہ کھول کے جب زمین پر لٹا دیا جائے تو جس طرح آسانی سے بہہ کے پانی باہر نکلتا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام جب اس کے بدن کو ہاتھ لگاتے تو روح آہستہ سے آسانی سے باہر نکل آتی ہے۔ اور کافر کی روح کو جب نکالا جاتا ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑیوں میں، کانٹے دار جھاڑیوں میں گیلی روئی جب ڈال دی جائے اور وہ چپک جاتی ہے، پھر اس کو جب کھینچا جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے، تو اس کا نکلنا مشکل ہے سلامتی کے ساتھ۔ ایسے ہی کافر کی روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے۔ اور دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جب مومن کی، نیک صالح بندے کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے میں اس کو لے کر جاؤں، اور جب فاسق و فاجر کی روح نکالی جا رہی ہے تو فرشتے بھی اس سے اعتراض کرتے، وہ کہتے ہیں اس کو کسی اور کو دے۔ اور زمین سے لے کے آسمان تک نیک آدمی کے لیے رحمت، عزت، وقار کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہر آنے والا کہتا ہے یہ پاک جسم سے پاک روح نکل کے آئی ہے، اور کافر کے لیے کہا جاتا ہے یہ ناپاک جسم سے ناپاک روح نکل کے آئی۔ تو سارے ہی معاملات اس کے چینج ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال میں ایک بڑی خوبصورت بات، جو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں ناظرین اکرام کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشگی یہ بات بتائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کا جنت میں گھر دکھا دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس پہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دکھا دے۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ مجھے مرنے سے پہلے مطلع کر دیا جائے، بے خبری میں نہ مارا جاؤں، اور موت سے پہلے مجھے کلمہ طیبہ نصیب ہو، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت عمل مبارک بتایا۔ فرمایا مسواک کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مرنے سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے خوبصورت حدیث لکھی کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آخری لمحات میں بھی آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لے کر اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔